میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر ہوں گے، دوسرے ہاتھ میں میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر، دوسرے ہاتھ میں. یہاں بات روک کر آپ کے نظر ایک پیارا سا واقعہ کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا. تقریباً 2 سال قبل مطالعے کے دوران میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا، اور رمضان المبارک کی فضاؤں میں اور بہاروں میں اسی منبر سے میں نے بیان بھی کیا تھا، آج پھر ذکر کرتا ہوں. ایک صوفی صاحب ہوتے ہیں، مولوی صاحب. ان کا ایک یار ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، چودھری. صوفی صاحب کہتے ہیں کہ یار چل چودھری صاحب سے مل آتا ہوں، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، یار سے ملاقات نہیں ہوئی، دوست سے مل آتا ہوں. مولوی صاحب چل پڑتے ہیں دوست سے ملاقات کرنے. جب گھر کے قریب آتے ہیں، ایک عرصے کے بعد مولوی صاحب آ رہے ہیں. چودھریوں کے گھر کے باہر ظاہر ہے امیر گھر ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں، دیگر بھی معاملات ہوتے ہیں. سیکیورٹی کے لیے انہوں نے کتے رکھے ہوتے ہیں. کیا رکھے ہوتے ہیں؟ کتے. تو چودھری صاحب کے گھر کا بھی ایک کتا تھا جو رسی سے بندھا ہوا تھا. مولوی صاحب آئے، کتے نے دیکھا کہ بندہ نایا ہے بھی مولوی، تو بھونکنا شروع کر دوں. تو کتے نے بھونکنا شروع کر دیا. مولوی صاحب نے کہا میاں تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے تجھے کچھ کہا نہیں اور تو ایسے ہی بھونکنا شروع کر دیا. اس نے کہا تو مولوی ہے نا، بلا وجہ بھی بھونک لیتے ہیں، ریزن تھوڑی چاہیے بھونکنے کے لیے. تو مولوی صاحب بڑا اس کو سمجھا رہے ہیں کہ میاں چھوڑ دے، تیرا میں دشمن نہیں، تو میرا دشمن نہیں، تو بلا وجہ مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، بھونکنا چاہ رہا ہے اور بھونک بھی رہا ہے، مہربانی کر. مولوی صاحب آگے بڑھے، کتا بھی جوش میں آیا، اس نے زور لگایا، رسی توڑی. اب وہ مولوی صاحب پہ حملہ ہونے کے لیے دوڑا، قریب تھا کہ وہ کتا مولوی صاحب پہ حملہ کرتا. اتنے میں گھر کا جو وڈیرا تھا، چودھری تھا، وہ قریب آیا اور اس نے مولوی صاحب کو گلے لگا لیا. جب مولوی صاحب کو گلے لگا لیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، سینے سے لگا لیا. اب جو کتا بھونک رہا تھا، جو کاٹنے کو دورا تھا، مولوی صاحب کے قدم چوم رہا ہے، ارد گرد گھوم رہا ہے. مولوی صاحب پریشان، مولوی صاحب حیران، چودھری صاحب یہی کتا ابھی مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا، بڑی دیر سے بھونک رہا تھا، اور آپ آئے، آپ نے میرا ہاتھ کیا پکڑا، آپ نے مجھے سینے سے کیا لگایا، اس نے تو بھونکنا چھوڑ دیا اور کاٹنا بھی ختم کر دیا، آپ تو محبتیں نچھاور کر رہا، کیا وجہ ہے؟ تو چودھری صاحب نے کہا مولوی صاحب ذات کا کتا ہے، ذات کا پر اتنا سمجھتا ہے کہ جو مالکوں کے ہاتھ میں آ جائے ان سے پیار کیا جاتا ہے، ان کو بھونکا. مالک ہاتھ رکھ دیں، مالک پیار کر دیں، تو پھر ذات کا کتا مگر یہ سمجھتا ہے کہ جس پہ مالک ہاتھ رکھ دے ان کو بھونکا نہیں جاتا. اب سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے. ارشاد فرمایا لوگوں یہ منظر دیکھو، جس طرح آج ہم اس دنیا میں آج موجود ہیں، کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے اسی طرح اٹھیں گے. اور ذات کا کتا تو یہ جانتا ہے کہ جن کے ہاتھ مالکوں کے ہاتھ میں آ جائیں ان سے پیار کیا جاتا ہے مگر بھونکا. آگے کی بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھوں میں ہے، اور حضور اس کائنات کے مالک ہیں، مالک با اختیار، مالک با اختیار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالک با اختیار بنایا ہے. حضور کے ہاتھوں میں ابو بکر و عمر کا ہاتھ آ گیا تو بس عقل مند یہ سمجھ جائیں
کہ جب مالکوں کے ہاتھ میں غلاموں کے ہاتھ آ جائیں پھر ان سے پیار کیا جاتا ہے، ان پر باتیں نہیں کی جاتی۔ سامعین محترم، آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبتوں کا یہ صلہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو میں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں حضرت ابوبکر ہیں، پھر ساتھ ہی عمر بن خطاب ہیں۔ یہ اعزاز کتنا عظمتوں والا اعزاز ہے کہ موجود ہیں تو گنبد خضرا میں، موجود ہیں تو گنبد، ذرا سی باتیں، تھوڑی سی باتیں سن کر انشاءاللہ گفتگو ختم کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ عظمت ابوبکر عمر سمجھیے، موجود ہیں تو روضہ اطہر میں، اور اس روضہ اطہر کی شان کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری محبوبہ زوجہ سیدہ عائشہ کے حجرے سے لے کر میرے منبر تک یہ جو درمیان کی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا، محققین علماء کے مطابق یہ جو حصہ ہے، یعنی جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں، آج جو ریاض الجنہ میں جاتے ہیں، محققین علماء کہتے ہیں یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت سے آیا ہے۔ مکہ کے اندر بھی جنتی پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مکہ کے اندر تو حجر اسود ہو، زمینی پتھر ہو، لیکن میرے محبوب کے شہر میں پتھر نہ ہو، جنت کا حصہ نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے لے کر حضور کے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے، یہ جو حصہ ہے اللہ نے وہ جنت سے بھیجا ہے۔ کہاں سے بھیجا ہے؟ کہاں سے بھیجا ہے؟ جنت سے۔ کہاں سے؟ اچھا ایک اور بات، مدینے کے اندر دو جنتیں ہیں، مدینے کے اندر، مدینے میں ایک جنت ہے ریاض الجنہ، ایک جنت ہے، یہ سنتیں بعد میں پڑھیے گا، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، جب بیان ہو رہا سنتیں نہیں پڑھی جاتی، دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ مدینے میں دو جنتیں ہیں، ایک جنت ریاض الجنہ، دوسری جنت جنت البقیع ہے۔ ایک جنت ریاض الجنہ، دوسری جنت جنت ایک بہت بڑے محدث کہتے ہیں کہ میں مدینے کی زیارت کو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کرنے کے بعد اور جنت البقیع سے باہر آنے کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار مدینے میں دو جنتیں ہیں،